الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 9 جون 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ میرے دوستو، ماہ ذوالقعد سن 1444 ہجری کا غالباً آخری جمعہ ہوگا، یا ایک جمعہ اگر 1-2 دن آگے پیچھے رہا تو میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مہینہ حج ہونے کے اعتبار سے حج کی معلومات پر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے شرط لگا کر فرض فرمایا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس حج بیت اللہ کی طاقت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو حج فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کی کھڑے ہو کر طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کے طاقت ہو بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کی طاقت ہو اشارے کے ساتھ ہو، لیکن حج میں باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ بتا دیا گیا کہ آپ کو بیت اللہ شریف آنے کی استطاعت ہو تب آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ میں بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حج ہر اس شخص پہ فرض ہے جس کے لیے 3 شرائط پوری ہوں۔ نمبر 1، اس کے پاس مکۃ المکرمہ آنے جانے کا خرچ موجود ہو۔ نمبر 2، جتنے دن وہ وہیں رہے اتنے دن اس شخص کے گھر والے یہاں کھاتے پیتے رہیں، ان کے پاس بھی زاد سفر زاد زندگی موجود ہو۔ نمبر 3، جس راستے پہ سفر کر رہا ہے وہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد اگر حج ہو گیا پھر زندگی میں اتنی طاقت باوجود کہ رہے تو حج فرض نہیں ہوگا، حج نفل ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نوافل حج کرے تو رب کریم کی طرف سے اس کو کئی اجر اور ثواب ملیں گے۔ مثلا روایات میں آتا ہے جس نے ایک حج کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا انعام لے گا کہ وہ اپنے گھر ایسے لوٹے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اس سے پتہ چلا تمام گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ اس کو حج پہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جس نے 2 مرتبہ حج کیا، یعنی دوسری مرتبہ نفلی حج ہے، اس آدمی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا دوسرا حج اللہ کی دربار میں قرض رکھوا دیا کہ اے میرے مولا، جب قیامت میں مجھے نیکیاں چاہیے ہوں تو آپ یہ مجھے لوٹا دیں، تب میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا جس نے تیسری مرتبہ حج کر لیا، رب کریم اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ حج کی فضائل، حج کے مناقب ہیں، اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، آپ اور ہم تو جنت کی طلب کرنے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار جن کو فرمایا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو
ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں نے 25 حج فرمائے، اور صرف حج وہ نہیں کہ جو سواری پر بیٹھ کے ہو، بلکہ 25 حج ہیں اور 25 حج پیدل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرتا ہے اس کو 700 نیکی حرم کا ثواب ایک قدم پہ ملتا ہے۔ 700 نیکی حرم، ایک حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، یعنی 70 لاکھ نیکی اس کو ایک قدم پہ ملتی ہے اگر ایک بندہ پیدل حج فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اگر یہ 3 شرائط کہ آنے جانے کا خرچ جب تک وہاں ہو تب تک گھر والوں کا پیچھے زیادہ زندگی اور راستہ پرامن اگر بندے کے لیے ہیں تو حج فرض ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں حج نہیں کرے گا، روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے اس کا مطلب نہیں رہا۔ جس کو نبی یہ کہہ دے کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں گمراہی میں اور اس کے عذاب میں کون سا شک رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے احباب حج پہ جا چکے ہیں یا حج پہ جانے والے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے حج کو آسان سے آسان بنائیں۔ حج کے آسان بنانے کے 2-3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے دل میں حج کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت کے لیے حج کا سفر کر رہا ہوں۔ جذبہ ہوگا تب جا کر آپ حج کر پائیں گے۔ جذبہ نہ ہو، دنیا میں غیر ملک بندہ گھومنے جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، اگر یہی نیت لے کر بندہ حج کو جائے گا تو وہ کون سا حج کر پائے گا؟ یہاں بندہ اپنے ایمان، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنے معاملات کو سامنے رکھ کے سفر کرے کہ میں کسی اور کے گھر میں نہیں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں جا رہا ہوں۔ نمبر 2، علماء سے پوچھ کے جائے، مسائل معلوم کرے، مسائل فضائل اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ مسائل پتہ ہوں گے تب یہ بندہ برائی سے بچے گا، فضائل پتہ ہوں گے تب اس کو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کام کا اتنا ثواب، اس کام کا اتنا مرتبہ، اس کام کا اتنا درجہ، اس کام کی اتنی حیثیت، اس کام کی اتنی ویلیوز، یہ بندے کو فضائل کے لحاظ سے معلومات ملتی ہیں۔ اگر فضائل پتہ ہوں اور مسائل پتہ ہوں تو حج آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کے آسان کا طریقہ اور عمرے کے آسان سے آسان بنانے کا طریقہ میں اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں حج کے دنوں میں پرسکون حج کر پاؤں، عمرہ کے دنوں میں پرسکون میرا سفر ہو، وہاں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو، تو پھر بڑوں سے تعلقات بنائیں۔ لوگ کہیں گے بڑوں سے تعلقات کا کیا معنی؟ دنیا میں کسی افسر سے کسی دفتر میں بندے کے تعلقات ہوں تو وہ شہر میں دندناتا پھرتا ہے۔ بابا ہم اللہ رسول کے گھر جائیں تو بہتر یہ ہے کہ جو بندہ پہلا عمرہ کرے یا کم از کم پہلے 7 مرتبہ طواف کرے، جو 7 چکر پہ ایک طواف بنتا ہے، یہ 7 طواف کم از کم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اعمال کر دے، نبی پاک علیہ السلام کو اس نیکی کو بھیج دے حضور پاک علیہ السلام کے پاس۔ اگر یہ کام کر لے گا، یقین مانیے انتہائی آسان سے آسان حج اور عمرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست گئے تھے، انہوں نے پہلا عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا۔ وہ کہنے لگے چند دن تھے اور چند دنوں میں نے 10 عمرے مکمل کیے۔ بڑی بات، بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ نیکی کرے اور اس نیکی کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل کی نیکی اگر آپ ایصال کر دیں گے تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی، آپ کے حج عمرے کے سفر میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ اسی طرح کوئی دنیا میں کہتے ہیں میں پریشان ہوں، تو پریشان کے ختم کرنے کا حل علماء فرماتے ہیں درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ کیوں؟ جب درود پاک پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے گا نا، تو وہ اس کی نیکی کا ثواب حضور کو جائے گا، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی کہ یہ اللہ کے محبوب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس نے اللہ کے محبوب کو نیکیاں بھیجی ہیں، تو اللہ کی رحمت اسے اپنا محبوب بنائے گی، اور جسے اللہ کی رحمت محبوب بنا لے اس آدمی کے
नेक बनने में या उस आदमी के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसने में कोई शक नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, अपने हज को आसान से आसान तर बनाने की एक तरतीब ये भी है। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में चंद वो हिदायत के तौर पे बात किए देता हूँ ताकि वहाँ पर कुछ मुश्किलात ना आए आप पर। मसलन मेरे दोस्तों, जिस वक्त बंदा काबतुल्लाह शरीफ जाने लगे तो जिस रास्ते से अंदर इंटर हो, बेहतर है कि अपनी आंखें झुका ले, ऐसी झुकाए ताकि किसी में टक्कर न लगे, लेकिन काबतुल्लाह के सामने आंखें झुक जाएं। उस वक्त आंखें उठाए, उस वक्त नज़रें उठाए जब बैतुल्लाह सामने हो और नज़र वहाँ पर मुसलसल टिका के रखे, और जब तक इसकी पलक नहीं झपकेगी, जब तक इसकी आंख वहीं से नहीं हटेगी, जितनी दुआएं मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि ऐसे ही जाए, जब नज़र पड़े तो वहीं रुक जाए। ऐसी आसान सी जगह ढूंढ के बंदा एक तरफ ठहर के दुआ करे, तो इस पर आप जो भी दुआ करेंगे आपको एक खुसूसी पैकेज है, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं। सहाबाए कराम के शागिर्द सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा, औलिया, क़ियास फ़िया के साथ हज के सफ़र पे जा रहे थे, तो उलमाए कराम ने इस बात पर फैसला कर लिया कि हम इस बुज़ुर्ग की बात को देखेंगे, इसके अमल को चेक करेंगे कि ये काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ने के बाद कौन सी दुआ करते हैं, तो हमें भी वही दुआ आइंदा करनी चाहिए होगी। तो हज़रत इमाम साहब की जब नज़र वहाँ पड़ी तो उन्होंने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजाबद दावात, ए अल्लाह अपने करम से आज के बाद मेरी हर दुआ को कबूल फरमा लेना। यानी उसके बाद फिर जो दुआ मांगे वो मकबूल है। तो ज़ाहिरी बात है, इल्मी तजर्बा, सहाबा कराम से पढ़ा, सहाबा से फजीलत ली, इल्म लिया, तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, और सहाबा कराम से चीज़ें मिलके अल्लाह ने इनको उस रुतबे पर पहुँचाया था कि आज दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान हैं। 1994 की मरदमशुमारी के मुताबिक बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान उस वक्त थे। आज तो शायद इससे भी ज़ायद हूँ, और उन मुसलमानों में 70% 70% से ज़ायद तबका इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो कर रहा है। यानी अल्लाह ताला ने कितना मकाम और मर्तबा इनको अता फरमाया। तो इसीलिए ये आपके पास होना चाहिए, इस तरह करें। और खुसूसी हिदायत में 1-2 हिदायत में और भी अर्ज़ करता हूँ। आप जब हज के सफ़र पे जाएंगे, उम्रे के लिए जाएंगे, मुक़द्दस सरज़मीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़री देंगे, तो ये बात जहन में रखें, जब बंदा किसी के घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। हम इमामुल अंबिया के घर जा रहे हैं, इससे बड़ा घर और दर नहीं है, इससे बड़ा मकाम और मर्तबा नहीं है, इससे बड़ी दर्जा, हैसियत और वैल्यू की, मकाम की दूसरी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ भी खाली हाथ बंदा ना जाए। यहाँ पैसे ले जाना, कोई फ्रूट ले जाना, कोई अपने साथ लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें ले जाते हैं ना, बाबा ये नहीं कह रहा मैं, यहाँ दुरूद पाक का ज़ख़ीरा कह रहा हूँ कि आपके पास दुरूद पाक का ज़ख़ीरा हो, नेकियों का ज़ख़ीरा हो, कुरान पाक आपके पास ख़त्म पड़े हुए हों, सूरत यासीन पड़ी हुई हो, कई तिलावत हो, कई तस्बीहात हो, ये जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को हदिया करे बंदा। कुछ लोग समझते अच्छा हमने तो सुना है सिर्फ वालिद फौत हो या वालदा फौत हो, कोई बुजुर्ग फौत हो, उसको कुरान पढ़ के भेजें, सवाब है। बाबा उनको भी सवाब है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भेजने का सवाब है, ऐसा सवाब किसी का नहीं है। जिस नबी पर कुरान उतरा, आप कुरान करीम पढ़ के उस नबी को हदिया कर रहे हैं। जिस नबी पर कुरान करीम उतरा, आप उसको पढ़ के ख़त्म का सवाब भेज रहे हैं। अल्लाह की रहमत आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जे होगी, जिस तरह खुदा की कसम मैं क्या मिसाल दूं, आप बटन जलाएं और आपके पल झपकने से पहले वहाँ तक लाइट पहुँच जाए और बल्ब रोशन हो जाए, इससे जल्दी आपकी तरफ रब की रहमत मुतवज्जे होगी। मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कोई हाफिज़ है तो कुरान के ख़त्मात लेकर जाए, हाफिज़ नहीं है, आम बंदा है, नाज़िर ख़ान है, तब भी तो ख़त्म पढ़ लेना। ख़त्म पढ़ना कौन सा मुश्किल है, ये पढ़ के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को हदिया करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक कम अज़ कम 70,000 कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 70,000 की मिकदार है, इससे ज़ायद भी पढ़ लें। वरना मैं ऐसे ऐसे अल्लाह वालों को भी जानता हूँ जो एक एक दिन में इतना पढ़ लेते हैं जो 70,000 हम आम दिनों में नहीं पढ़ सकते, वो रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं। मुझसे बैत है एक शख्स, वो 50,000
اور ایک اور بزرگ ہیں وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ 24 گھنٹے میں دن رات میں مکمل کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جب اس طرح بندہ پڑھے گا تو یہ چیزیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہونی چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دھرتی پہ سب سے قریبی جانثار، جو آج بھی جسمانی طور پہ بھی حضور کے قریبی ہیں، فزیکلی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی قبر مبارک، ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں، ان کے لیے بھی ہدیہ اعمال ہو۔ کوئی جا رہا ہو تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میرا سلام دینا، بھائی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑا مبارک کام ہے، آپ سلام بھجوائیں، لیکن ساتھ شیخین کے لیے بھی بھجوائیں نا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھجوائیں۔ آپ کے استاذ مکرم بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہوں، آپ جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے اگر استاذ مکرم سے ہاتھ ملائیں، ساتھ والوں کو آپ اس طرح اہمیت نہ دیں، مجھے بتائیں آپ اپنے استاد کی نظر میں آنکھوں میں اٹھ رہے ہیں یا گر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے ساتھ ان 2 کا سلام بھی ضرور بھجوائیں۔ روضہ اقدس میں موجود ہیں ہمارے استاذ مکرم، جن سے میں نے جامع ترمذی شریف اور مسلم شریف جلد ثانی پڑھی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد صالح کاروڑوی شہید رحمہ اللہ، جامعۃ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں صدر مفتی کے درجے پر فائز تھے، اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جب حج کے سفر پہ جا رہے تھے، میں نے استاد جی کو عرض کیا، سب نے بھی کہا استاد جی آپ ہمارے سلام دے دیں، سلام، باقیوں کہہ رہے تھے لکھ کے دیں تاکہ مجھے یاد رہے۔ جب میں گیا تو میں نے کہا استاد جی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام کہنی ہے، ساتھ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں بھی سلام کہنے۔ مجھے کہنے لگا تو لکھ کے نہ دے، تو یاد رہے گا، تو نے ایسی بات کی باقی کسی نے بات نہیں کی، تو یاد رہے گا، تیرا لکھ کے میں نہیں لے جاتا، مجھے یاد ہے۔ جب واپس تشریف لائے مجھے فرمایا کہ واقعی مجھے یاد تھا، اور پھر میں ساتھیوں کو بھی کہنے لگا کہ بھائیو آپ صرف حضور علیہ السلام کا سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے محبت میں غلبہ ہے تو ساتھ صحابہ کا بھی حق بنتا ہے، ان کو بھی ساتھ سلام دیں، جو رتبے میں تو قریبی حضور کے ہیں، فزیکلی اور جسمانی طور پہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے قرب میں موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی سلام پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جنت البقیع جائیں گے، آپ حضرت مدینہ منورہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جائیں گے، ان سب کے لیے بھی آپ کے پاس ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ کوئی سورت یاسین پڑھی ہوئی ہو، کوئی قرآن پاک کا ختم پڑھا ہوا، وہاں ان کو بھی ایصال ثواب کریں۔ ہماری 9 امہات المؤمنین کی قبریں، حضور علیہ السلام کی 9 بیویوں کی قبریں یوں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں جنت البقیع میں، مدینہ طیبہ میں۔ اپنی 9 والدہ کے لیے بھی تو کچھ پڑھ کے بندہ جائے نا، ان کو بھی کچھ پڑھ کے بخشے۔ شاید حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو اور اس کا کوئی صفحہ ابو ہریرہ کے نام سے خالی ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ قبر مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے، ان کے لیے بھی بندہ پڑھ کے جائے۔ جس نے اپنی زندگی لگا دی، نہ بیویوں کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ قوم قبیلے کی فکر ایک تھی کہ میں اپنے پیغمبر کے الفاظ امت تک پہنچا دوں، ان کے لیے پڑھ کے جانا چاہیے۔ اس طرح ہزاروں صحابہ کرام ہیں، میں کیا آپ کو نام لیتا پھروں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنات طیبات، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان 4 بیٹیوں کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے، تو ہمیں ان کے لیے بھی پڑھ کے جانا چاہیے، اور ان کی اولادیں بھی ساتھ موجود ہیں۔ اور میرے دوستو خصوصاً حضرت اماں فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر آمد پہ حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حدیث میں نبی علیہ السلام ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ بد نصیبی کی بات ہے کہ قبر کی زیارت بھی کریں، کوئی ہدیہ اعمال نہ کریں۔ یہاں سے بھی بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پہ جا کے بندہ خالی لوٹے تو وہاں پہ ان کی قبر پہ پڑھیں، اور ان کی قبر کے ساتھ ان کی اولاد میں حضرت امام حسن کی قبر مبارک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نواسہ وہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک، اس جگہ تک کا جسم مبارک حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسن کا جسم حضور کے ساتھ مشابہ تھا، اور پیٹ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت حسین کا جسم رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ تو حضرت امام حسن کی قبر یہاں موجود ہے، ان کے لیے پڑھیں۔ اور سیدنا امام حسین، بڑے ظلم کی بات ہے، ان کا سر مبارک یہاں دفن ہے، جسم مبارک کربلا میں دفن ہے۔ خدا لعنت کرے قاتلین حسین پہ،
جنہوں نے نواسے رسول کے اوپر یہ ظلم کیا۔ آپ مجھے بتائیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی 50 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ نواسے کو انہوں نے مظلوماً شہید کیا۔ ایک ظلم کی داستان ہے، اکیلا نہیں، بچوں سمیت، چھوٹے بچوں سمیت۔ اور میں کیا کیا جملہ آپ کے سامنے کہوں، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائے گا۔ ان کا سر مبارک یہاں دفن ہے، حضرت اماں فاطمہ کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر، ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، باقی نواسے، قبور مبارک یہاں موجود ہے۔ 2 صحابہ حضرت ابوبکر عمر حضور کے ساتھ روزے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک یہ جنت البقیع میں سب سے اونچے مقام پہ۔ آپ کہیں جنت البقیع سے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یار جس کے لیے آسمان کے فرشتے جائیں تو حیا کر کے گزرے، فرشتہ حیا کرے، یہ عثمان ہے۔ جب انہوں نے تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی نا، تو اس وقت حضور نے فرمایا عثمان اللہ تیری اس نیکی سے اتنا خوش ہے کہ اگر بات میں تیرے اعمال میں کچھ نیکیوں میں اوپر نیچے بھی ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، بالفرض والمال، کوئی گناہ کا معاملہ بھی ہو، ورنہ یہ لوگ تو رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں۔ فرمایا نقصان کا معاملہ پھر بھی نہیں ہے۔ ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، ان کے لیے پڑھ کے جائے بندہ۔ آج جس قرآن کریم کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان پڑھتا ہے، یہ کتابت عثمانی میں ہمارے پاس جمع ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ تک اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی، وہاں کے تک قرآن کریم کے نسخے لکھوا کے بھجوائے تو حضرت عثمان نے بھجوائے۔ یہ نہ سمجھیں حضرت عثمان کا اصال ثواب ہم میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ بھی لینا تو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ یہ قرآن جمع حضرت عثمان نے اس طرح نشر کروایا تھا تو وہ تو نیکیوں میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ لے کے جائیں نا، ہم بھی تو کچھ پڑھ کے جائیں، ورنہ کوئی امتی کوئی نیکی کا کام کرے ڈائریکٹ صحابہ اور نبی کو ثواب جائے گا، کیوں؟ وہ ہمارے نیکی کی بنیاد بنے، لیکن ڈائریکٹ جائے اور ہوتا ہے، خود بھیجو اور ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ صحابی حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ ان کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں نہیں، سعودیہ میں بھی نہیں ہے، ملک عراق میں ہے۔ ملک عراق میں کوفہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ میرا ابھی تک کوفے کا سفر نہیں ہوا، میں نہیں گیا۔ دعا فرمائے اللہ ایسے اسباب اور عافیت کا ماحول پیدا فرمائے کہ ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کی در پہ بھی حاضری دیں۔ اور ایصال ثواب تو یہاں سے چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بھی ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کی قبور مبارکہ وہاں ہے۔ سیدنا حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کی قبر مبارک یعنی جسم مبارک وہاں موجود ہے، ورنہ سر مبارک تو میں بتا چکا ہوں جنت البقیع میں۔ تو میری بات کا مطلب یہ سارے قبور مطہرہ یہاں ہیں، تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائیں۔ جنت المعلیٰ ہے، معلیٰ کا قبرستان یعنی مکہ المکرمہ کا، وہاں سب سے بڑی قبر اگر درجے کے لحاظ سے موجود ہے تو حضرت اماں خدیجہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات میں پہلی زوجہ وہ خدیجہ، جن کو ایک موقع پہ اماں عائشہ نے یاد کیا تو حضور پاک نے ایک ہی جملے میں بات فائنل فرمائی، فرمایا عائشہ انہا کانت و کانت، آپ پوچھتی ہو خدیجہ کیا تھی؟ خدیجہ خدیجہ تھی، دوسرا جملہ نہیں بولا، نام ہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اماں خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی عمر کی خاتون پہلے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ 25 سال کے 15 سال بعد حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا تھا، تو مکہ کے کافر ایسے جیسے بھوکا پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے، نبوت اور نبوت کی جماعت پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اس وقت ظلم اور تشدد کا بازار گرم ہوگا۔ حضور کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، والدہ کا سایہ نہیں ہے، دادا جان پہلے سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ تو تجربہ کار شخصیت چاہیے تھی، اللہ نے انتخاب حضرت خدیجہ کا دیا۔ ایسے نہیں آئی خدیجہ، حضرت خدیجہ کا ایک مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی والدہ، حضور پاک کے 3 بیٹوں میں 2 بیٹوں کی والدہ، گویا نسل پیغمبر میجارٹی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے، ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ حضرت قاسم حضور کے بڑے بیٹے، ان کی قبر یہاں موجود ہے۔
ایک روایت میں دوسرے بیٹے کی قبر مبارک طائف بنو سعد میں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں نہیں یہ بھی یہاں ہے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے حضور کے، ان کی قبر جنت البقیع میں، ان کے لیے بندہ پڑھ کے جائیں جن کا نام ابراہیم ہے، جن کی وفات پہ رسول اللہ روئے تھے اور فرمایا تھا ابراہیم ان العین تدمع، میری آنکھ رو رہی ہے، والقلب یحزن، میرا دل بہت غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، تیری جدائی تیرے باپ کو غمگین کر گئی، لیکن میں وہ جملہ نہیں کہتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو، یعنی جزا فضا کی بات نہیں کرتا، میں صبر کرتا۔ ان کی قبر مبارک میں تو ان کے لیے بھی پڑھ کے جائے بندہ۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ایک بیوی حضرت میمونہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں رضی اللہ عنہما، ان کی قبر مبارک نہ جنت البقیع میں ہے، نہ جنت المعلی میں، نہ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں، نہ مدینہ طیبہ قبرستان میں، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے لگ بھگ جدہ روڈ پہ جب آپ آئیں گے، جہاں سے جدہ بھی جاتے ہیں آپ مدینہ میں جاتے ہیں، پرانے زمانے میں اس کا نام تھا وادی صرف، موجودہ دور میں اس کا نام ہے حی النواری، بالکل یہاں محطہ ہے، وہاں ان کا CNG پمپ ہے یا پیٹرول پمپ ہے غالباً، اس کے سامنے مدینہ سے واپس آئے تو برلب سڑک ہے، جانے لگے تو سڑک کراس کر کے آپ جائیں گے۔ ان کی قبر مبارک ان کے گھر میں، اتفاق ان کی رخصتی یہیں ہوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ، بعد میں مدینہ گئے، واپس جب یہاں تشریف لائی تو وفات بھی یہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کو قبر میں دفنانے میں شامل تھے، بھانجا خالہ کا محرم ہے نا، وہ اتار سکتے ہیں قبر میں، تو ان نے اتارا تھا، اور صحابہ کرام کو فرمایا تھا بڑے آرام سے چارپائی کو رکھو، یہ رسول اللہ کی محترم زوجہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ مسجد العائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام المؤمنین کی مسجد العمرہ جو ہے تنعیم، جہاں سے ہم احرام باندھتے، وہاں سے 13-14 کلومیٹر کا سفر ہے، تھوڑا آگے جا کر آپ ان کی قبر پہ ضرور جائیں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جب گئے تھے تو قبر پہ مراقبہ کیا تو رونے لگے، کہتے ہیں اماں نے گلہ کیا ہے کہ میرے بیٹے حج عمرے کے لیے آتے ہیں، میری اس بہن کے پاس جاتے ہیں جن کی قبر بیت اللہ کے قریب، ان بہنوں کے پاس جاتے ہیں جن کی قبر مسجد نبوی کے قریب، میرے پاس تو میرے بیٹے نہیں آتے۔ تو سلسلہ قادریہ میں جو بیت تھے نا، ان کو حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ کئی مرتبہ فرماتے کہ آپ نے وہیں جانا ہے۔ مجھے الحمدللہ ایک نہیں کئی مرتبہ یہ سعادتیں ملی ہیں۔ یہ وہ قبور مطہرہ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اس سے الگ ایریاز کی بات نہیں کر رہا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ قبر تو ابوا میں ہے، آپ صابر ملک عبداللہ الاقتصادیہ، وہاں سے مستورہ سے آپ ابوا جائیں گے، وہ ایک لمبا روٹ ہے، شاید عام آدمی کے لیے مشکل ہو، اس کے لیے میرا الگ ایک بیان اور کلپ موجود ہے کہ آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں۔ میں الحمدللہ کوئی 6 سے 7 مرتبہ گیا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک، حضور کی اماں کی، حضور علیہ السلام کے ابا جان کی قبر تو جنت البقیع میں ہے، تو ان کے لیے بھی پڑھ کے سال سے آپ جانا چاہیے۔ نبی پاک کے والدین کے لیے ہمارا ایمان مسلمان ہونے کا، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ٹھیک ہے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ان کے خلاف منہ سے بک بک نہیں کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کے بارے۔ تو یہ خصوصی ہدایات پہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی، اور اس کے ساتھ آخری پوائنٹ کہ اپنے حج اور عمرے کو غلطیوں سے بچائیے۔ وہ غلطیاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک عجیب بات ہے، حرمین شریفین میں مسجد نبوی کے اندر خصوصاً زیارت رسول کے لیے جائیں گے تو موبائل آن ہوگا، لائیو چل رہا ہے، دوست بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں بھی سلام پڑھے میں حضور کی خدمت، ہاں بھی بھائی تو نے ان کو تو سلام پڑھوا لیا، اور جو تو غفلت میں حضور کے سامنے موبائل پہ توجہ رکھ کے ٹھہرا ہے، اور باپ کے سامنے بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں موبائل پہ توجہ نہ رکھ، میری طرف دیکھ، اور تو حضور کے سامنے کسی اور پہ توجہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ نہ کریں، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس پسندیدگی کا کچھ بندہ حیا کرے۔ کتنی ایسے لوگوں کی جانیں ہیں جو تڑپ اور سکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، آپ آ گئے، آپ پہ اللہ کا کرم ہے، لیکن یہاں پر یہ غلطی تو نہ کریں۔ اور اسی طرح بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر موبائل آن ہوتا ہے، یہ طواف ہو رہا ہے، یہ پک آ رہی ہے، یہ حجر اسود ہے، بھئی تجھے کس نے میڈیا ایڈوائزر یہاں بنا کے بھیجا کہ تو دنیا کو دکھاتا؟ پھر کوئی دکھانا ہے تو باہر کسی کوئی جبل احد کو دکھا دو، یہاں بالکل عین کعبے کے سامنے اللہ کے لیے کچھ مانگنا تھا، ادھر بیٹھ گئے تو عین نبوت کے گھر میں بیٹھ کر
باہر جا کر دکھا دیں، کوئی اور جگہ دکھا دیں، اگر اتنا دکھانے کا شوق ہے تو کوئی تعارف کی جگہ، کوئی ضروری چیز ہے تو معلومات دے دیں، جبل رمات پہ چلے جائیں کہ 50 تیر انداز کا کیا واقعہ وہ سنا دیں، مسجد قباء چلے جائیں وہ دکھا دیں، لیکن اس جگہ تھوڑا سا بندے کو معاملہ دیکھنا چاہیے، اس جگہ تھوڑا بندہ حیا کرے۔ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 وہاں پر ذکر تلاوت والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے، تو خالی دیکھنے پہ اجر ہے۔ آپ موبائل کے اندر بیٹھ کے دکھا رہے ہیں بابا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ رکن یمانی سے آئیں بیت الحجر اسود، اس کے درمیان آپ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ 70,000 فرشتہ کہے گا آمین، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ یہ چیز ہم ضائع کر کے بیٹھے ہوئے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو اپنے حج کو غلطیوں سے بچائیے بندہ، ایسا کام نہ کر بیٹھے جو نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے، ایسا نہ کر بیٹھے جس سے اللہ رسول کے ناراض کر کے آ بیٹھے۔ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے لوگ جوتیاں مارتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ نہیں میں تو شیطان کو کھلا مر ایسا کیوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ سیاںا آ گئی ہے، تیری عقل نبی اور صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کے ہے۔ انہوں نے تو جوتی نہیں ماری، انہوں نے تو 7ویں سے 8واں کنکر بھی نہیں مارا، جتنے بتائے اتنے مارے۔ آپ ان سے بڑھ کے عقل مند ہیں؟ آپ کی ان سے بڑھ کے شیطان سے دشمنی ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ وہاں تھوک رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ اور معاملہ سمجھ لیا ہے، بابا یوں نہیں ہے۔ یہ گڈاہ دے وجہ 11 ننڈے مرسو تو اللہ زیادہ خوش تھی سی، تو اپنا انتظار کر کے قیامت لیور تینل کے تھی سی، آپ نبوت کے معاملے سے آگے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان غلطیوں سے بندہ بچے۔ ترتیب کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان چیزوں کو وہاں پہ دیکھ لیں جہاں ترتیب ہے، جہاں سارا معاملہ ہے، تو اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بندہ واپس ایسے لوٹے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا رجا کا یوم ولدت ہو امو، آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے یوں صاف ہے۔ اللہ آپ کو رمے ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔